سوال میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ، کیا نمازیں جوڑ کے پڑھی جا سکتی ہیں؟ جیسے کہ ہم ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیں، مغرب اور عشاء مغرب ایک ساتھ پڑھ لیں. کچھ لوگوں کی جاب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم پر نماز نہیں پڑھ پا رہے، تو اگر کسی کو ظہر کا وقت مل گیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے یار میری عصر قضا نہ ہو جائے تو میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لوں، تو کیا یہ پاسبل ہے اسحاق صاحب؟ نماز، ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے. اوکے. فجر کی نماز کا وقت سورج طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ظہر کا بھی ایک وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا. ہر نماز اس کے وقت میں ہی پڑھی جائے گی. افضل تو وہی ہے. افضل لیکن نہیں، نبی کریم ضروری صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی وجہ کے، بنا کسی عذر کے نماز پڑھی ہے جوڑ کے؟ نہ، دو نمازوں کو ملا کے اس طرح پڑھنے کا تصور نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے. اسحاق صاحب یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ میری اپنی نظر سے بھی گزری ہے کہ بغیر کسی وجہ، عذر اور اگر آپ بیماری کی سفر کی کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو ظہر کی نماز اتنی تاخیر کر کے کہ بالکل آخری وقت میں پڑھ لی اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی، اس طرح تصور ہے اس کو یکجا کرنے کا. لیکن ظہر کے وقت میں عصر پڑھ کے فارغ ہو جانا، عصر کے وقت میں ظہر پڑھ کے اپنے آپ کو بری و ذمہ ٹھہرا دینا، یہ غلط. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا مطلب یہ نماز قبول نہیں ہوگی؟ نہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، بالاتفاق سب مسلمانوں کے نزدیک نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ افضل ترین ہے اور یہی شریعت کا مقصود ہے. لیکن شریعت چونکہ یہ مسلمانوں کی رعایت کے لیے ہے، دین اسلام جو ہے آسان بھی ہے اور ان کی رعایت کے لیے بھی ہے، چنانچہ شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ جمع سوری اور جمع مانوی بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، شہر میں ہوتے ہوئے امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہ دین الدین و یسرن، دین آسان ہے، یہ پیغام دینے کے لیے دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے. چنانچہ کبھی ایسی کنڈیشن میں کہ جس میں آپ کو یہ خدشہ ہو، بنا کسی عذر کے بھی جمع، بنا کسی عذر کے بھی کبھی کبھار اگر کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے. ٹھیک ہے، اب اس پر مزید پوائنٹ آف ویو میں نہیں لے سکتی کیونکہ جی اصل میں اس طرح کے مسائل چھڑ جاتے ہیں نا، تو اس کا پیغام پھر واضح جانا چاہیے. جی یہ جو مسئلہ ہے ائمہ مجتہدین کے ہاں مختلف ہی ہے. اچھا. حدیثوں میں جو ثابت ہے، ہاں ایک امام صاحب، ایک امام مجتہد، اس کے کیا معنی مراد لے رہے ہیں، دوسرے کیا معنی مراد لے رہے ہیں، مختلف ہے، فرق ہے.